بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پانی زندگی کی علامت ہے۔ پانی زندگی میں جہاں بنیادی ضرورت ہے وہاں دنیا کی خوبصورتی بھی اسی کے دم سے ہے، لیکن اس کی خوبصورتی وہی ہے کہ جھرنوں کی صورت میں قدرت کا حسین نظارہ پیش کرے، دریاؤں ندی نالوں میں بہتا ہوا سمندر کی طرف رواں دواں رہے۔ جب بھی کوئی چیز اپنی حد سے باہر چلی جاتی ہے تو اس کی خوبصورتی تباہی کا پیش خیمہ بن جاتی ہے۔ پانی کی بے باکی جو وہ اپنے حد کے اندر رکھتا ہے جوالا مکھی لگتا ہے، لیکن جب یہ اپنی جوبن پر آ کر حد پھیلانگتا ہے اور ہر چیز کو اپنے ساتھ بہا کر لے جاتا ہے تو یہ خوفناک منظر پیش کرتا ہے۔ انسان جو اپنی عقل و دانش سے کام لیتے ہوئے بڑے بڑے بند باندھ کر پانی کو جلانیاں دکھانے سے روکتا ہے، کبھی ڈیم بنا کر اسے محفوظ کر لیتا ہے اور پھر اس کی توانائی سے بھرپور فائدہ اٹھاتا ہے، اسے پینے کے قابل بناتا ہے، تو کبھی خشک علاقوں تک نہروں اور دریاؤں کے ذریعے بنجر زمینوں کو سرسبز و شاداب کرتا ہے۔ لیکن جب وہی انسان اس طرف سے غافل ہو جائے تو پھر اس کا پانی کی روانی کے سامنے ٹکنا محال ہو جاتا ہے، پھر انسان ہو یا حیوان سب کچھ بہا کر لے جاتا ہے۔ اللہ کبھی سیلاب نہ دکھائے، کسی غریب کی کل متاع اپنی ساری جمع پونجی اچانک سب کچھ سیلاب میں بہہ جائے، پھر غریب آدمی کنبے کو بچاتے بچاتے اپنا سارا مال مویشی اپنی آنکھوں کے سامنے بہتا ہوا دیکھے اور کھلے آسمان تلے اپنے کنبے سمیت کھانے پینے سے بھی محروم ہو کر وقت کے حکمرانوں کی طرف دیکھے کہ شاید کسی خدا ترس کو رحم آئے اور وہ کھانے پینے کے لیے چیزیں بھیجے جس سے وہ اپنے بچوں کا پیٹ بھر سکے۔ میرے پروردگار بے بس مخلوق کی حفاظت فرما اور ہماری بے بسی کا عالم دیکھیے، کبھی قحط سالی کی وجہ سے بے زبان جانوروں کی اموات، کبھی زیادہ بارشوں کی وجہ سے سیلاب کی تباہ کاریاں۔ پروردگار ہی ہمیں ان آزمائشوں سے نکالے۔ پتہ نہیں ہمارے ملک پر آسیب کا سایہ ہے یا کیا؟ ایک مسئلہ بھی پوری طرح حل نہیں ہوتا تو دوسرا سر اٹھا لیتا ہے۔ پاکستان میں مونسون کی بارشوں کی وجہ سے پیدا ہونے والی سیلابی صورتحال نے سب کو بے چین کر کے رکھ دیا۔ حالیہ سیلاب اور بارشوں نے ملک میں تباہی مچا دی ہے۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق نیشنل ہائی وے N25 جسے RCT ہائی وے بھی کہا جاتا ہے جو کراچی کو کوئٹہ سے ملاتی ہے، بارشوں اور سیلاب کے دوران نقصان کے بعد بند رہی۔ ملک میں حالیہ بارشوں کے دوران کل 18 پل اور 690 کلومیٹر سڑکوں کو نقصان پہنچا۔ بلوچستان میں اس سال غیر معمولی بارشیں ہوئیں۔ تیز مونسون کی بارشوں کے نتیجے میں آنے والے سیلاب کے نتیجے میں کم از کم 549 افراد ہلاک ہو چکے ہیں، جس میں صوبہ بلوچستان کے دیہی علاقے سب سے زیادہ متاثر ہوئے ہیں۔ یہاں بارشیں ہو رہی ہیں تو ظاہر ہے کہ بھارت اور مقبوضہ جموں اور کشمیر میں بھی ہو رہی ہیں کہ برسات کا موسم ہے۔ بھارت کی جانب سے اضافی پانی چھوڑے جانے کے بعد دریائے چناب میں اونچے درجے کے سیلاب کا خدشہ بھی رہا۔ کچھ علاقوں میں فلڈ ریلیف کیمپ قائم کیے جاتے رہے، لیکن اس حوالے سے مزید اقدامات کی ضرورت تھی۔ پنجاب کی طرف بلوچستان اور خیبر پختونخوا کے کچھ علاقے بھی برساتی بارشوں کی وجہ سے پیدا ہونے والے سیلاب کی زد میں آ گئے۔ بتایا گیا ہے کہ بلوچستان میں بارشوں کا پچھلے 30 سالوں کی بارشوں کا ریکارڈ ٹوٹ گیا ہے اور امسال وہاں 100 گنا زیادہ بارشیں ہوئی ہیں۔ 24 جولائی سے شروع ہونے والا مونسون کی سپیل نے لسبیلا اور جل مکسی کو سب سے زیادہ متاثر کیا ہے، جہاں سیلابی ریلیں آبادیوں میں داخل ہونے کی وجہ سے رابطہ سڑکیں بہہ گئی ہیں اور متاثرہ علاقوں تک تاحال زمینی رسائی ممکن نہیں ہوئی۔ دیہی علاقوں سے بڑے شہروں کو جانے والے پھلوں اور سبزیوں کی ترسیل بھی معطل رہی، جس کی وجہ سے زمینداروں کو بھاری نقصان اٹھانا پڑا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے مختلف متاثرہ علاقوں کا دورہ کیا اور سیلاب زدگان کے لیے امدادی پیکیجز کا اعلان بھی کیا۔ سیلاب سے تباہ ہونے والے گھروں کی تعمیر کے لیے 5 لاکھ روپے دیے جائیں گے اور جن گھروں کو جزوی نقصان پہنچا ان کو 2 لاکھ روپے یا اس سے زیادہ رقم دی جائے گی۔ ان کا کہنا تھا کہ بلوچستان حکومت بھی سیلاب سے جاں بحق افراد کے لواحقین کو 10 لاکھ روپے امداد دے گی۔ وزیر اعظم نے بتایا کہ سیلاب سے جو فصلی تباہ یا مویشی ہلاک ہوئے ہیں ان کا تخمینہ لگانے کے لیے کمیٹیاں بنا دی گئی ہیں۔ وفاق کی سطح پر بنائی 4 کمیٹیاں چاروں صوبوں آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان کی حکومتوں سے مشاورات کے سروے کریں گی۔ یہ تونسا شریف میں بھی سیلاب اور بارشوں نے کئی علاقوں کو ملبے کے ڈھیر میں تبدیل کر دیا۔ مکانات منہدم، کھری فصلیں تباہ ہو گئیں۔ متاثرین کے پاس نہ اوڑھنے بچھانے کو ہے اور نہ کھانے پینے کا سامان۔ حکومتی مدد کے منتظر متاثرین دکھ اور بے بسی کی تصویر بن چکے ہیں۔ انفراسٹرکچر کو شدید نقصان پہنچا اور رابطہ سڑکیں شدید متاثر ہوئیں۔ علاقے میں سڑکیں بہہ جانے کی وجہ سے آمد و رفت ممکن نہیں رہی، جس کی وجہ سے درجنوں دیہات میں لوگ محصور ہو چکے ہیں اور خوراک کی قلت کا شکار ہیں۔ فوری ضرورت یہ ہے کہ سیلاب زدگان کی ہر طرف سے مدد کی جائے اور یہ صرف حکومت کی ذمہ داری نہیں ہے، مطموع افراد، نجی اداروں، NGOs کو بھی اس سلسلے میں آگے آنا چاہیے۔ اس موقع پر مذہبی جماعتوں کے رضاکار اور مدارس اسلامیہ بھی بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے نظر آ رہے ہیں۔
میرے خیال میں تو حکومت کو سیلاب زدگان کے لیے ریلیف کیمپ لگانے چاہیے تاکہ جو لوگ اپنی مصروفیات کی وجہ سے سیلاب زدگان تک نہیں پہنچ سکے وہ اپنے فنڈ جو سامان ان کیمپوں میں پہنچا دے اور وہاں سے پھر حکام کی نگرانی میں اکٹھا کیا گیا سامان سیلاب زدگان تک پہنچایا جا سکے۔ تاہم ضروری ہے کہ اس سارے عمل میں شفافیت کو برقرار رکھا جائے تاکہ حقیقتاً حق بحق دار رسید والا معاملہ ہو سکے۔ ایک لمحے کے لیے سوچئے کہ سیلاب زدگان کی جگہ آپ ہوتے تو کیا ہو؟ آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ ان کی مدد کی جانی چاہیے یا نہیں۔ مصیبت کسی وقت کسی پر بھی آ سکتی ہے۔ اگر آج ہم دوسروں کی مدد کریں گے تو کل پروردگار کسی مسئلے میں ہماری بھی نصرت فرمائے گا۔ ضروری ہے کہ سیلابوں اور دوسری قدرتی آفات کے لیے حوالے سے ایک جامع منصوبہ بندی کی جائے۔ اگر ایک بڑا ڈیم سیلابوں سے بچانے میں مدد دے سکتا ہے تو اس بارے میں منصوبہ بندی کرنی چاہیے۔ محکمہ موسمیات کو جدید بنانے کی ضرورت ہے تاکہ وہ موسموں کے حوالے سے قبل از وقت ٹھیک پیش گوئی کر سکے۔ اگر شدید بارشوں کی پیش گوئی ہو تو جن علاقوں میں سیلاب آنے کا خطرہ ہے وہاں سے لوگ اور ان کے مال مویشیوں کو نکالنے کے لیے بروقت کام ہونا چاہیے۔ ان کو ڈوبے جانے کا انتظار نہیں کرنا چاہیے۔ جاپان میں زلزلے بے تحاشا آتے ہیں اور امریکہ میں ہر سال سمندری طوفان آتے ہیں، لیکن پہلے سے کی گئی تیاریوں کی وجہ سے نہ تو وہاں جانی نقصان اتنا زیادہ ہوتا ہے اور نہ ہی مالی نقصان کے ناقابل برداشت ہو جائے۔ ہمیں بھی ایسی تیاریوں کی ضرورت ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہم سیاسی معاملات میں اس قدر الجھے ہوئے ہیں کہ کسی دوسری ایشوز کی طرف توجہ دینے کی فرصت ہی نہیں۔ اگر آپ یہ بلاگر کا ذاتی نقطہ نظر ہے جس سے ادارے کا متفق ہونا ضروری ہے۔